السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت نگران سیٹ اپ کے قیام کے پہلے مرحلے میں ہی آؤٹ ہو گئی ہے۔ حکومت کے تینوں نام پٹ چکے ہیں۔ اپوزیشن نے اب اپنے نام دے دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ناموں میں سے کون بنیں گے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ابھی تک نہیں ٹوٹی اور امکان ہے کہ شاید آج بھی نہ ٹوٹے، اور سپریم کورٹ کو عمران خان صاحب کے فیصلے کا انتظار ہے۔ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ یہ تین معاملات ہیں، تینوں بڑے اہم معاملات ہیں، اور ظاہر ہے تینوں معاملات سیاسی ہیں۔ گو کہ سپریم کورٹ والا معاملہ قانونی اور عدالتی معاملہ ہے، مگر وہاں پر بھی سیاست کار فرما ہے عمران خان صاحب کی۔ تو اور معاملہ ہے نیب کے جو قوانین میں ترمیم کا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی سینٹ نے نیب قوانین میں ترمیم کر لی۔ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں تو نہیں ہیں، انہوں نے باہر سے جا کر سپریم کورٹ میں ترامیم جو ہے ان کو چیلنج کر لیا اصولی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر۔ تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ہوئی کسی بھی آئینی اور قانونی ترمیم کو جب تک وہ بنیادی ڈھانچے کے سے متصادم نہ ہو، متنازع نہ ہو، تو اس وقت تک شاید عدالت کوئی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں اس طرح کے، مگر کئی بار عدالتوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو ایک بار پھر پاکستان کی عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو سامنا ہے ایک ایسے سیاسی معاملے کا جس کا حل صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ مگر بہرحال عمران خان صاحب لے کر گئے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کا معاملہ عدالت سن بھی رہی ہے پارلیمنٹ کی ترمیم کو، اور عدالت مسلسل اس انتظار میں بھی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب جو اپنا فیصلہ سنائے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو بہرحال پہلے جو ہے نگران سیٹ اپ کا معاملہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔ نگران سیٹ اپ میں کہتے ہیں نا کچی گولیاں کھیلنا۔ نگران حکومت کے لیے عمران خان صاحب کے پاس کافی سارا وقت تھا، پرویز الہی صاحب کے پاس کافی سارا وقت تھا۔ اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے پنجاب، جو کہ انہوں نے توڑ دی، اگر ان کے مائنڈ میں پہلے سے ہی یہ تھا کہ ہم نے اس وقت کے بعد آ کر اسمبلی توڑ دینی ہے، تو پہلے سے ان کی تیاری ہونی چاہیے تھی۔ مگر جس طرح اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچانک ان کو کودنا پڑا ہے، اچانک ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اسمبلی توڑنی چاہیے۔ اس کے پیچھے میں ایک وجہ آپ کو دے چکا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل پائے گی، دنیا پاکستان کو نہیں اپنا مالی تعاون کرے گی، امداد نہیں دے گی، لہٰذا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے دنیا پاکستان کو کسی بھی مد میں، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے قرضہ ہو کسی ملک کا، کسی دوست ملک کا، یا پھر امداد ہو، دنیا نہیں دے گی پاکستان کو۔ مگر جنیوا کانفرنس جو ہوئی 9 جنوری کو، تو 9 جنوری کو پاکستان کو دنیا نے جھولیاں بھر کر دے دیا، بھائی لے جاؤ، ہم آپ کی امداد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی آنے میں تو 1 مہینہ 1.5 لگے گا، لیکن اناؤنسمنٹ ہوئی، بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی، 9.5 ارب، پونے 10 ارب روپے، 10 ارب ڈالر، پونے 10 ارب ڈالر پاکستان کو کے ساتھ وعدے کیے گئے۔ تو اس کے 24 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی۔ تو میرا اپنا جو اس میں تجزیہ ہے اور میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے پھر اسمبلی نہ توڑنے والا جو فیصلہ، جو کافی عرصے سے ڈیلے کرتے چلے آ رہے تھے، 26 نومبر سے چلتا آ رہا تھا، اسی وجہ سے 24 گھنٹوں کے اندر نہ صرف اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا پرویز الہی صاحب کو، جس طرح بھی چیزیں مینیج کی گئیں، اور اس کے بعد پھر اسمبلی عمران خان صاحب نے توڑ دی۔ اور اس کے پیچھے یہی تھا کہ سیاسی عدم استحکام رہے۔ تو اس وجہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اگر تیاری پہلے ہوتی کہ جی ہاں ہم نے ہر صورت اسمبلی توڑنی ہے، تو ان کی یہ بھی تیاری ہوتی کہ اسمبلی توڑنے کے بعد نگران سیٹ اپ میں اپنی مرضی کے لوگ لانے کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا لانے کے لیے، پھر وہ ہوم ورک بھی ان کا مکمل ہوتا۔ مگر ہوا یہ کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی 2 دن کے بعد نام جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے جاری کیا۔ اسمبلی کا جو ایڈوائس پرویز الہی صاحب نے دیا، 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی ٹوٹی، اور 48 گھنٹوں کے بھی 24 گھنٹے کے بعد پرویز الہی صاحب نے نام جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کو تجویز کیے بذریعہ گورنر، اور وہ بھی نام ایسے تھے کہ تینوں کے تینوں نام جو ہیں وہ پٹ گئے۔ ایک نام جو احمد نواز سکھیرا صاحب جو پاکستان کے فیڈرل سیکریٹری ہیں اس وقت بھی، ایک نام نصیر خان صاحب
جن کی ڈگری کا سوال اٹھا ہے کہ وہ جعلی ہے، اور جن کی دوہری شہریت کا ایشو ہے، وہ تنازع کھڑا ہو گیا ہوگا کہ جی وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا نام تھا ناصر کھوسہ صاحب کا، اور ناصر کھوسہ صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے تو 2018 میں بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یار آپ جو سیاستدان جس طرح ایک دوسرے کے کسی تجویز کردہ نام کو مدھولتے ہو، جس طرح آتما رولتے ہو، جس طرح بے عزت کرتے ہو، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے بے عزت ہونے کا۔ 2018 میں انہوں نے انکار کیا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اس بار بھی انکار کر دیا۔ پریکٹیکلی ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی طرف سے تجویز کردہ جو نام ہیں وہ تینوں کے تینوں پٹ گئے ہیں، وہ اب کام کے نہیں رہے۔ مسلم لیگ نون نے بڑا چلاکی کے ساتھ، یا اپوزیشن جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی دونوں شامل ہیں، آصف زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ آج ابھی کچھ دیر پہلے دو نام تجویز کر دیے ہیں۔ تیسرا نام ان کا احسن بھون کا تھا، احسن بھون نے انکار کر دیا، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، انہوں نے انکار کر دیا۔ جو دو نام ہیں وہ دو نام ایسے ہیں کہ جن دونوں ناموں پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اتفاق شاید ہی کریں۔ بڑی چالاکی کے ساتھ جو ملک احمد صاحب ہیں، جن کو اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز صاحب جو خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو نامزد کیا مذاکرات کے لیے، مشاورت کے لیے کہ جی وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ مشاورت کریں گے میری طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جو ان کے نام ہیں وہ بھی ایسے ہے کہ ان پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے جو پرویز الہی صاحب نے نام دیے۔ اب وہ نام ٹیکنیکلی کوئی بھی نہیں رکا، آخری آ کر نام بچا احمد نواز سکھیرا صاحب کا۔ رؤف کلاسرا صاحب پاکستان کے بہت مایہ صحافی ہیں، اکنامک صحافی ہیں، اور سیکریٹریٹ اور یہ بیوروکریسی بابو شابوں کو تو وہ بڑا ان کے قریبی بھی ہیں، اور قریبی سے مراد کے قریب سے دیکھا ہے اور ان کو پتہ ہے سسٹم کا۔ تو ان کے مطابق سکھیرا صاحب تو ابھی بھی، اور سکھیرا صاحب پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، ان پر ابھی تک وہ سیکریٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک ٹویٹ ہے 11 جنوری کا، جس میں انہوں نے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں انہوں نے وہ تصویریں بھی شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو سکھیرا صاحب جو احمد نواز سکھیرا صاحب، وہ اگر سرکاری ملازم ہیں ابھی بھی تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حکومت اپوزیشن نے بڑی چالاکی کے ساتھ الین تھار پر اپنے نام دیے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب کے پاس آج رات 1-2 گھنٹہ آج شام کا ہے، یعنی آج رات 12 بجے سے پہلے اگر پرویز الہی صاحب کوئی اور نام دے دیں تو اور بات ہے، ورنہ یہ جو نام آ چکے ہوئے ہیں تو اس میں ان کے نام جو حکومت کے نام ہیں پرویز الہی صاحب کے، عمران خان صاحب کے، وہ تو میرا خیال ہے کہ مشاورت میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر معاملہ چلا جائے گا، ظاہر ہے اگر آج رات تک اگر وزیر اعلیٰ نے ان تمام ناموں میں، جس میں ظاہر جو ادھر سے نام آئے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، وہ نام میں بتانا بھول گیا، احسن بھول صاحب نے تو انکار کر دیا، ایک نام پھر محسن نقوی صاحب کا ہے 24 جو اپنا میڈیا ہاؤس ان کے وہ مالک ہیں، اور احد چیمہ صاحب ہیں۔ احد چیمہ صاحب وہ بیوروکریٹ ہیں، LDA کے تھے، افسر تھے، جن کو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے آ کر گرفتار کیا تھا۔ چیمہ صاحب تھے، اور دوسرے تھے وہ عمران خان صاحب کے کیا بلکہ اپنے دور میں ہی گرفتار ہو گئے تھے بیچارے۔ دوسرے وہ تھے فواد صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے، نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے۔ تو چیمہ صاحب نے تو باعزت طریقے سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ اب مطلب کوئی پاکستان میں سرکاری ملازمت کرو اور پھر اس کے بعد جیل بھگتو، تو وہ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو چیمہ صاحب ہیں اور محسن نقوی صاحب، یہ دو نام ہیں۔ تو اب اس پر مشاورت ہوگی۔ اب اگر معاملہ آج رات تک طے نہیں ہو پاتا وزیر اعلیٰ میں اور اپوزیشن لیڈر میں، تو ظاہر ہے پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جائے گا۔ تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا تو یہی دو نام آئیں گے۔ تو انہی دونوں ناموں میں سے اگر کوئی زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں، تو اس کو انہوں نے کر دینا ہے، دونوں فریقین کی جو صوبائی پارلیمانی کمیٹی ہوگی۔ ورنہ پھر 3 دن کے بعد الیکشن کمیشن میں، یعنی 7ویں دن، یعنی اسمبلی ٹوٹنے کے 7ویں دن۔ تو اب وہ 7ویں دن الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس کو نامزد کرے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن قوی امکان یہ ہے کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ ان کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔
اس کی وجوہات چیمہ صاحب کی شخصیت بھی ہے، اس کی وجوہات ان کا تجربہ بھی ہے بیوروکریسی میں، اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آ گیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بائی ڈیزائن کیا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا ہے، یا ان سے ہو گیا ہے۔ وہ ایسے نام انہوں نے دیے جو پٹ گئے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ جی ہم ایسا نام نہ دیں جس پر اتفاق ہو، تو کل کو سکندر سلطان راجہ کی طرح جب میں ان کے اوپر الزام لگاؤں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ جی آپ نے نام دیا تھا۔ اب تو کوئی جنرل باجوہ بھی نہیں ہے کہ میں کہتا کہ جی مجھے تو نیوٹرل نے یہ نام دیا تھا، تو میں کسی اور کے اوپر کیا الزام لگا سکتا ہوں۔ اور پرویز الہی صاحب اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جی مجھے یہ نام عمران خان نے دیے۔ تو پرویز الہی صاحب نے اپنے تو اس پر آنے ہی نہیں دیا نا اپنے اوپر بات، تو انہوں نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے نام دیے، تو کل کو عمران خان صاحب کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ تو لہٰذا ایسے ہو سکتا ہے ایسے نام دے دیے ہوں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو ہو کے رہے گا، اور جو ہو کے رہے گا وہ ہوگا جو عمران خان صاحب کو قبول نہیں ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب جس مقبولیت کے زور پر اچھل کود کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ پر اس طرح نہیں ہے۔ کراچی کے انتخابات نے یہ بتا دیا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کا فیصلہ توڑنے کا فیصلہ کراچی کے انتخابات کے بعد چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 7 بج رہے ہیں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں آج اسمبلی توڑ دوں گا، آج انہوں نے کہہ دیا اسمبلی توڑ دیں گے۔ ادھر اکرم درانی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو جے یو آئی کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہمیں محمود خان نے تو ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ڈالیں۔ تو شاید یہ جو روزانہ کہتے ہیں نا کہ جی آج ہم اسمبلی توڑ دیں گے، کل توڑ دیں گے، منگل کو توڑ دیں گے، عمران خان نے کہا 1 ہفتے کے بعد توڑ دیں گے، تو شاید عمران خان صاحب یا محمود خان صاحب کم از کم وہ یہ نہیں چاہتے، جو کہ درانی صاحب بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف بندے بھیجے کہ جی اسمبلی اپنا ٹوٹنے جا رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے اعتماد کا تحریک عدم اعتماد ڈال لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں ایسا کچھ کریں گے، جمہوری لوگ ہوتے تو ہم کچھ اسمبلی کو بچاتے، یہ جمہوری لوگ ہیں ہی نہیں۔ تو بہرحال تو اب وہ اسمبلی بھی ابھی تک رکی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں ٹوٹی۔ ہو سکتا ہے میرے ویلاگ آنے تک ٹوٹ جائے، مگر امکان یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ جو مقبولیت ہے نا، مقبولیت وہ کراچی میں ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے۔ 39 نشستیں اب تک کراچی میں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی سارا بہت حد تک ہو گیا وہ گڑبڑ۔ اب جو معاملہ ہے دوسرا، یہ جو اپنا سپریم کورٹ کا ترامیم جو عمران خان صاحب نے نیب قوانین کی ترامیم چیلنج کی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ میں جب بھی یہ معاملہ آیا ہے تو سپریم کورٹ راہ تک رہی ہوتی ہے عمران خان صاحب کا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں۔ اگر سپریم کورٹ، یہ میں معذرت کے ساتھ اور ایڈوانس میں معافی مانگ کر معزز عدلیہ سے، میں ایک سیاسی معاملے کو ڈسکس کر رہا ہوں، میں کسی کے کنڈکٹ کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اختیار کا ہے، تو جب وہ بار بار عدلیہ کے اندر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جی یہ معاملہ تو پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ میں جا کر کیوں نہیں حل ہوتا؟ عدالت خود کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریمارکس جو جج صاحبان کے، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بار بار آتے ہیں کہ جی آپ جا کر پارلیمنٹ میں دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ میں جاتے نہیں اور پارلیمنٹ کا کام ہمارے حوالے کیوں کیا؟ آپ جا کر پارلیمنٹ میں ان ترامیم کو چیلنج کریں، وہاں جا کر ان کا مقابلہ کریں، اپنی ترامیم لے کر آئیں۔ تو پارلیمنٹ سے تو آپ چلے گئے، تو اب آپ قانون سازی کے لیے عدالت میں آ گئے، یہ خود سپریم کورٹ نے کہا۔ آج بڑا دلچسپ صورتحال تھی، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نگران سیٹ اپ کے لیے پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ وزیر اعظم اور راجہ ریاض مل کر بنائیں، تو لہٰذا ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ ظاہر ہے اس طرف آ رہے ہیں عمران خان صاحب، قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی طرف آگے ابھی تک نہیں بڑھ رہے۔ تو آج جو ریمارکس ہوئے ہیں، 2 ریمارکس ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جا رہی ہے، اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آتی ہے تو کیا حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی؟ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے وکیل سے کہا کہ اپنے موکل سے پوچھیں کہ کیا ہم نیب ترامیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیں۔ ایک یہ ہے۔ اب اس میں جو سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ جو ہے، کیا سپریم کورٹ پھر معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دے گی؟ یعنی جو بھی ہوگا وہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا سے ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا اس معاملے کو آئین اور قانون کے اس میں دیکھا جائے گا، اور آئین اور قانون کے تحت اگر دیکھا جائے گا تو پھر زیادہ تر جو
ہمارے وکلاء ہیں یا جج صاحبان جو خود بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ کے اندر، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پارلیمنٹ کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں قانونی ترامیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ معاملہ پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ تو کیا عدالت اس جو ایک اصولی جو چیز کہی جاتی ہے، آئینی بات جو کہی جاتی ہے، اس کے اوپر جا رہی ہے، یا عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی منشا کیا ہے؟ کیونکہ جو ریمارکس ہیں، یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو کیا حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی، یہ معاملہ عدلیہ کے کرنے کا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ حکومت بیٹھتی ہے، حکومت نہیں بیٹھتی۔ حکومت عمران خان کے ساتھ ترمیم جو عمران خان صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں ان اعتراضات کو وزن دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ حکومت جانے، عمران خان صاحب جانے۔ عدالت کو تو معاملہ دیکھ رہا ہے آئین اور قانون کے تحت۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے پورا سسٹم منجمد ہو رہا ہے کہ ہم انہیں کیوں سنیں۔ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے؟ عمران خان پارلیمنٹ کی بحث کا حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ عدالت کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا؟ ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا سسٹم منجمد ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے اصل چیز کہ کیوں بھئی عمران خان صاحب کا انتظار کیوں، کہ عمران خان صاحب اگر فیصلہ کریں گے تو پھر عدلیہ فیصلہ کرے گی؟ یہ سوال ہے، یہ میں کوئی الزام یا کوئی میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا، یہ ایک سوال ہے سادہ سا۔ اگر چیف جسٹس صاحب منصف کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سنا ہے، میں نے خبر پڑھی ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ہم معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں۔ بھئی آپ عمران خان آئیں یا نہ آئیں، آپ پارلیمنٹ کو معاملہ بھیج سکتے ہیں، آپ بھیج دیں۔ عمران خان صاحب کا انتظار کیوں؟ اصل سوال یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔